Dignity of labor. Meaning and concept of labor. Labor means pain and suffering. लेबर का मतलब होता है तकलीफ और लेबर का मतलब होता है सफ़र करना, किसी चीज़ में से गुजरना तकलीफ के साथ. It means a person manages his livelihood by working hard with his own hands and fulfills all his chores himself. देखो, ज़िंदगी गुजारने के लिए जैसे हमारे वालिदैन इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं ना. Yes. जी. तो और अपने काम खुद अपने सारे हाथों से करना, इसका मतलब होता है डिग्निटी, इसका मतलब होता है लेबर. Islamic teachings about dignity of labor. Even before the creation of man, Allah Almighty, by His mercy and grace, provided all the necessities of man in this world so that he could easily settle his worldly affairs. اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنایا تو انسان بنانے سے پہلے اس کی ضروریات کی چیزیں دنیا میں بنا دیں تاکہ اس کو اپنی زندگی گزارنے میں زیادہ پریشانی اور تکلیف نہیں ہو. In the Holy Quran emphasizes earning by one's own hand. قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کی جائے. In Surah Al-Jumu'ah, verse number 10, it's written, once the namaz is over, disperse throughout the land and seek the bounty of Allah. And remember Allah Allah often so you may be successful. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے تو اپنے اپنے کاموں پہ دنیا میں پھیل جاؤ اور محنت کرو اور اللہ اس آدمی کو سکسیس دے گا جو محنت کر کے اپنی روزی روٹی کمائے گا. Prophets also earn their livelihood through their own hands. They never ask for wages to convey the message of Allah Almighty. اللہ تعالیٰ نے جو پروفٹس بنائے ہیں ان پروفٹس نے بھی اپنے سارے کام اپنے ہاتھ سے کیے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو اوپر سے نوٹ کی گڈی نہیں اتر آتی تھی. ٹھیک ہے, پیارے نبی کیا کام کرتے تھے؟ ہمارے تو نبی پیارے نبی ہیں نا, ان کا کیا کام تھا؟ وہ کیا کام کر کے پیسے کماتے تھے؟ لوگوں کے گھر لوگوں کو اچھی باتیں بتانا, اسلام بنانا, بکریاں چرا کے. ہی واز اے شیفرڈ. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ واز آلسو اے شیفرڈ. ابھی آگے بتائیں گے کہ کون کون نبی کیا کیا کام کرتا تھا. Holy prophets also earned with their own hands. They never asked. ٹھیک ہے, translation of Surah Al-An'am verse number 90. The best, say O Rasul, I ask no reward for it from you. انہوں نے کہا کہ یا اے رسول اللہ کہیے کہ ان کو کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے, مجھے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے اس سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں مل رہا, آپ جو محنت کریں گے صحیح طریقے سے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا یہ ایک سیدھا راستہ دیا ہوا ہے کہ سیدھے راستے سے کام کرو, سیدھے راستے سے پیسہ کماؤ اور عزت کی زندگی گزارو. اگر میں یہاں آ کر کے بیٹھ جاؤں, آپ کو کوئی کام نہ کراؤں, جائیں فری پیریڈ لے لیں, جائیں بریک لیں, جائیں یہ, تو آپ گھر جا کر کیا کریں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ آج کوئی پڑھائی نہیں ہوئی. یس اور نو؟ جی. اور ہم کو ایز اے ٹیچر تو سیلری مل رہی ہے, تو کیا ہم نے اپنی کمائی کا حق ادا کیا ہے؟ نہیں ادا کیا. ہماری کمائی اس بات کی ہے, ہمیں پیسے اس بات کے مل رہے ہیں کہ ہم آپ کو اچھی بات سکھائیں اور اچھی بات پڑھائیں. جی, سمجھ آئی؟ اسی طرح آپ کے ابو جو محنت کرتے ہیں, آپ محنت کریں, ابو آپ کی محنت کریں اور محنت کر کے پیسہ کمائیں. یہ نہیں ہے کہ جا کر کے چادر اوڑھ کے بیٹھ گئے ہاتھ پھیلا کے کہ پیسے دے دو. ٹھیک ہے, یہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شخص ہاتھ پھیلا کے پیسے مانگتا ہے آخرت میں اس کے چہرے پہ کھال نہیں ہوگی, بغیر کھال کے منہ ہوگا اس کا. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ مسلمان کریں. آپ یہ دیکھیے گا, میں جتنے چیپٹرز پڑھا رہی ہوں ان کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ مسلمان کریں, مسلمانوں یہ کرو.
غیر مسلموں کو الگ کر دیا، اسلام کو الگ کر دیا. ایسے کہیں آپ نے دیکھا ہے اسلام میں کسی بک میں؟ آپ نے نوٹ کیا ہے دنیش ایسا کچھ؟ اس میں سب بتا رہے ہوتے ہیں کہ سب ایک ساتھ رہیں گے، سب ایک ساتھ کریں گے. یس اور نو؟ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ کلٹیویٹ کرتے تھے، یوز ٹو کلٹیویٹ، مطلب کھیتی باڑی کرتے تھے. کوئی بھی نبی خالی بیٹھ کے نبی تھا؟ اللہ پاک دے سکتے تھے. پیارے نبی تو فاقوں میں رہے مگر انہوں نے کبھی مانگا نہیں، محنت کرتے تھے. ان کے پاس ہوتا نہیں تھا فاقہ مطلب کھانے کو نہیں ہوتا تھا، 2 3 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے ہوتے تھے پیارے نبی نے. پیارے نبی واٹ ڈو یو تھنک، موٹے تھے پتلے تھے؟ پتلے. اسمارٹ تھے، پتلے تھے، کیونکہ موٹا ہونے کے لیے کھانا پانی دبا کے چاہیے. پیارے نبی تو ہر چیز میں بیلنس رکھتے تھے، پیارے نبی اتنا کھاتے ہی نہیں تھے. اور جتنی ضرورت ہوتی تھی نا، ضرورت انسان کے جسم کو، بس اتنا کھاتے تھے. تھوڑا کھایا باقی لوگوں میں بانٹ دیا. لوگوں میں، مسلمانوں میں نہیں، لوگوں میں. نان مسلم کا تو وہ اتنا خیال کرتے تھے، اور یہی ہمارے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ بھی نان مسلمس کا، جانوروں کا، پودوں کا خیال رکھو، بلا وجہ تو چونٹی بھی نہ مارو. کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اینیملز ہم کو حلال کیے ہیں کہ یہ والے اینیملز آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور دیکھو دونوں مذہب کتنے وہ ہیں، ایک تقریباً جیسے ہی ہیں کہ ان کو غیر مسلم جو ہیں وہ گائے نہیں کھاتے عموماً. ہم لوگوں کو پگ کھانے کو منع ہے. اور اگر آپ اس میں دیکھیں نا، آپ سائنٹیفک، آپ لوگ موبائل جا کے دیکھنا، اپنے فون میں وہ لگائیے گا گوگل، اس میں دیکھیے گا کہ خنزیر کو یا پگ کو کیوں کھانا منع ہے. کیوں؟ آپ کیا کہتے ہیں کیوں منع ہوگا؟ حرام تو تب ہے نا جب اللہ نے کہا ہے، مگر آپ سمجھ لیں اللہ نے نہیں کہا. پھر آپ دیکھیں کہ کیوں حرام ہے، کیا 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 وجہ سے منع کیا ہے، بتائیں کیا وجہ سے منع کیا ہے. نہیں پتا؟ دیکھو گائے ہم کھا سکتے ہیں، اور گائے کیا کھاتی ہے؟ چارہ، پتے، گھاس، یہی کھاتی ہے نا گائے. تو یہ ہیلدی ہے نا گھاس پتے کھانا. اور چکن حلال ہے؟ چکن کیا کھاتی ہے؟ دانا، باجرا، روٹی کے ٹکڑے، یہ کھاتی ہے، وہ ہم کھا سکتے ہیں. جی کیڑے بھی کھاتی ہے. کیڑے بھی کھاتی ہے. کیڑے جو ہوتے ہیں نا وہ پروٹین ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ بھی کھاتی ہے. چوزے بھی وارمز کھاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ بھی پروٹین ہوتا ہے، وہ بھی گوشت ہوتا ہے، گوشت میں بھی طاقت ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ خنزیر کیا کھاتا ہے، پگ کیا کھاتا ہے. پگ کھاتا ہے گندگی، پوٹی، پشی، یہ کھاتا ہے پگ. ٹھیک ہے؟ اب ایک چیز جو آلریڈی، اچھا پوٹی کیا ہوتی ہے، پشی کیا ہوتی ہے؟ وہ پوٹی جو ہوتی ہے نا، وہ کھانا ہوتا ہے جو آپ کا جسم جو ہے اس میں سے ساری طاقت لے چکا ہوتا ہے. ابھی ہم نے ایک رول کھایا، رول کھا کے اس میں سبزی بھی تھی، چکن بھی تھی، اس میں جتنا طاقت کی چیز تھی نا، ہمارے پیٹ نے اس طاقت کو خون میں بھی بدلا، اور اس طاقت کو جو جہاں جہاں ہماری ضرورت تھی وائٹامنس کی، منرلز کی، ان سب میں ہم ہمارے وہ خون کو پہنچایا. اب جو اس کا کچرا رہ گیا نا، وہ کچرا اس نے پوٹی والے سیکشن میں ڈال دیا. ٹھیک ہے؟ پھر ہم باتھ روم گئے، ہم نے پوٹی فارغ کر دی. یس اور نو؟ پانی میں بھی یہی ہوتا ہے. پانی کیا کرتا ہے، ہم پانی پیتے ہیں اور اندر سے سارا سسٹم دھل جاتا ہے. ہماری رگوں میں، نسوں میں پانی کی جو آکسیجن ہوتی ہے وہ پہنچتی ہے. پانی کیونکہ چلتا ہوا پانی ہوتا ہے نا، دیکھو جلدی جلدی چل رہا ہے نا، تو یہ ہمارے خون کو بھی بھگاتا ہے. تو جتنا پانی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے اتنا پانی ہمارا جسم لے لیتا ہے. باقی جو پانی ہوتا ہے اس سے ہماری کڈنیز واش ہوتی ہیں. جیسے برتن دھوتے ہیں نا، گندے پانی زیادہ ہوتا ہے تو پھر امی آرام سے برتن دھوتی ہیں بیٹھ کے، صاف کر دیتی ہیں، ہے نا. جتنا پانی ہوگا اتنا آپ کا کچن، اتنا آپ کے برتن، اتنی آپ کی چیزیں صاف ہوں گی. یس اور نو؟ اسی طرح زیادہ پانی پینے، اسی لیے کہتے ہیں زیادہ پانی پیو. زیادہ پانی پینے سے آپ کے جسم کی کڈنیز بھی صاف ہو جائیں گی، اور جو گندا پانی ہوگا نا، اب جو گندا پانی ہے وہ پشی بن کے نکل جاتا ہے. اب خنزیر یا پگ کیا کھاتا ہے؟ خنزیر کیا ہوتا ہے؟ پگ.
पिग क्या खाता है? पोटी पिशी। तो उसके अंदर क्या बना? उसका जो उसके गोश्त में क्या आया? हमारे पास कुछ भी नहीं, कीड़े मकोड़े गंदगी आई। इसलिए खिंजीर मना है इस्लाम में खाना। और कई नॉन मुस्लिम्स, हमारे यहाँ बस ये है कि हिंदू मुसलमान का या क्रिश्चियन मुसलमान का, वरना दुनिया में अब ये नहीं रही बात, ठीक है, क्योंकि साइंस प्रूव कर देती है। कितने लोग हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो पिग नहीं खाते, कहते हैं कि भाई ये खाने से क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा बंदा गोश्त खाए, मटन खाए। समझ आई? मुस्लिम बकरा खाते हैं। सब कुछ। अब तो नॉन मुस्लिम्स बीफ भी खाते हैं, कई नॉन मुस्लिम्स खाते हैं, अपनी चॉइस होती है। जैसे कुछ मुस्लिम्स भी हैं वो बकरा नहीं खाते, कुछ मुस्लिम्स हैं जो, जैसे मेरी कज़न्स हैं, वो मछली नहीं खाती, कहती हैं हम सी फूड नहीं खाएंगे, हमें नहीं अच्छा लगता मछली वछली। कुछ हैं जो कहती हैं कि हम गाय का और बकरे का गोश्त नहीं खा सकते। मेरी भांजी है, वो कहती है मैं गाय और बकरा नहीं खा सकती, मैं सिर्फ चिकन खाऊंगी, वो सिर्फ चिकन खाती है। अब कितनी मर्जी होती है। समझ आई? आपके भाई की बेटी, बहन की बेटी जी। आफ्टरवर्ड्स अच्छा, हज़रत नूह जो हैं वो क्या थे? कारपेंटर थे। हज़रत नूह कारपेंटर थे, उन्होंने क्या बनाया था? बढ़ई थे, बढ़ई, लकड़ी का काम करते थे। हज़रत नूह ने क्या बनाया था? जवाब तो दें, भले गलत हो। हज़रत नूह ने क्या बनाया था? लेडीज़, हज़रत नूह ने क्या बनाई थी? एक बहुत बड़ी सी कश्ती बनाई थी कि नूह का तूफान आया था ना हज़रत नूह के ज़माने में। बात किसने सुनी थी? तो जी। तो हज़रत नूह जो थे वो कारपेंटर थे, बढ़ई थे। हज़रत इदरीस जो थे वो क्या थे? कपड़े के काम से, टेलर थे, कपड़े सीते थे। हज़रत दाऊद क्या थे? आर्मर बनाते थे, लोहे का जो ड्रेस होता है ना, जो फौजी पहनते हैं पुराने ज़माने में, जी, वो बनाते थे। हज़रत मूसा जो थे वो ग्रेज गोट्स करते थे, बकरियां चराते थे। प्यारे नबी भी बकरियां चराते थे और ट्रेड करते थे। प्यारे नबी बिजनेस भी करते थे, और प्यारे नबी ने कहा सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो बिजनेस करने में है। किसके साथ बिजनेस किया था प्यारे नबी ने? प्यारे नबी, लेडीज़, प्यारे नबी ने किसके साथ बिजनेस किया था? एक खातून थी, यस, हज़रत खतीजा। हज़रत खतीजा के साथ उन्होंने बिजनेस किया था ना, ट्रेड किया था। It turned out that these excellent human beings themselves did not feel any shame in earning through hard work, but they did it with pride. उनको इतने बड़े बड़े अजीम शख्सियात को भी कोई शर्म नहीं आई काम करने से, ठीक है ना, बल्कि उन्होंने बहुत फ़ख्र से काम किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम highlighted the dignity of labor, saying, "One who works hard is a friend of Allah." वो शख्स जो मेहनत करके पैसा कमाए वो अल्लाह ताला का दोस्त है, अल्लाह ताला का दोस्त है। On another occasion, the Holy Prophet stated, "No one eats better food than that which he earns, which he eats out of the work of his hands." While teaching the value of hard work, the value of labor, he further said, अच्छा, प्यारे नबी ने कहा कि सबसे बेहतरीन ग़िज़ा वो है जो आप अपनी हाथों की मेहनत की कमाई से खाएं, ठीक है। Pay the labor his wages before his sweat dries. मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मज़दूरी दे दो, ठीक है। ये नहीं कि यार आज पैसे नहीं है कल लेना, नहीं, उसने मेहनत आज की है, आप उसको पैसे आज दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम disliked begging and said, "The upper hand, that is the helping hand, is better than the lower hand, that is the begging hand." प्यारे नबी ने कहा कि ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से। कभी अल्लाह हमारा हाथ हमेशा ऊपर ही रखे, ठीक है, कभी हमको लेने वालों में ना दे बनाए, हमेशा हमको देने वाले में बनाए। अच्छा जी, बेनिफिट्स ऑफ लेबर एंड बेनिफिट्स ऑफ लेबर, there are many social and personal benefits of labor.
بہت سے فائدے ہیں محنت کرنے کے. ٹھیک ہے. سم آف دیم آر ایز فالوز. لیبر کریٹ سیلف ریسپیکٹ ان دا مین. آپ کے اندر اپنی عزت آنے لگتی ہے کہ یار میرے پاس میرے اپنے پیسے ہیں. یس اور نو؟ محنت کرنے سے. اور آپ کو یہ بھی عزت ہوتی ہے کہ یار میں خود کما سکتا ہوں, میں خود کر سکتی ہوں. اٹ کیپس اے پرسن ایکٹیو اینڈ سیوز ہم فرام النس اینڈ لیزینس. اب مجھے دیکھو, مجھے رات کو میں کتنا ڈسٹرب سلیپ تھی میری, مگر کہ آج میں نے چھٹی کی, حالانکہ کتنی سستی ہو رہی ہوگی, مگر میں پھر بھی اٹھ کے فوراً 10 منٹ میں تیار ہو کے بھاگی کہ نہیں بھائی مجھے تو کام پہ جانا ہے. تو سستی بھگاتا ہے. لیبر کیا کرتا ہے؟ محنت مزدوری کیا کرتی ہے؟ سستی بھگاتی ہے اور بیماری بھگاتی ہے. 10 منٹ میں تیار ہو گئی. تو بیماری بھگاتی ہے کہ بھائی بیماری کو ہٹاؤ. بیماری کیا ہوتی ہے؟ بیماری میں انسان سوچتا ہے اللہ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے, پھر زیادہ ہونے لگ جاتا ہے. اور اگر 10 منٹ ہے آپ کے پاس تیار ہونے کا, تو آپ پیٹ دیکھیں گی یا تو فٹافٹ جوڑا چڑھائیں گی اپنے اوپر, جلدی یوں یوں یوں, بیگ اٹھاؤ بھاگو. اٹ کیپس اے پرسن ایکٹیو. اچھا, اے ہارڈ ورکنگ مین از سیوڈ فرام بیگنگ ٹو سم ون. اگر آپ کے پاس آپ کی محنت کے پیسے ہیں تو کیا آپ کسی سے پیسے مانگیں گی؟ نہیں. ہم کسی سے پیسے کیوں مانگے؟ ہمارے پاس اپنے پیسے ہیں. اٹ برنگز پروگریس اینڈ پراسپیرٹی ان دا سوسائٹی. اگر میں محنت کر رہی ہوں, جیسے میں اپنی فیملی میں ایک ہوں جو عورت جو ہوں جو کام کر رہی ہے. اب لسن, اب مجھے دیکھ کے میری فیملی میں بھی لوگ کھڑے ہوں گے کہ یار جب ماریا کما رہی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کو تو کسی چیز کی کمی نہیں, اللہ کا شکر ہے. ہاں, کیونکہ میرے پاس پیسے آ جاتے ہیں, کیونکہ میں محنت کر رہی ہوں. مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس پیسے ہیں. اسی طرح تو سوسائٹی کتنی بہتر ہوگی, آگے بڑھے گی نا. عورتیں جو ہیں وہ گھروں کا بھی کام کریں گی اور باہر کا بھی کام کریں گی, جاب بھی کریں گی. اور اگر کوئی بولا کہ جی ماریا جو ہے اگر وہ جاب کر رہی ہے تو وہ گھر کا نہیں کر رہی, تو آپ جا کے گھر دیکھ لیں. اور اگر ماریا جو ہے وہ اتنا فیشن کرتی ہے, باہر نکلتی ہے, تو آپ اس کو اسکول میں آ کے دیکھ لیں کہ کتنا فیشن کر رہی ہے. نہیں کرا بالکل بھی. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر آپ جس ڈیکورم سے پیسے کمائیں گے وہ سوسائٹی کو بھی بہتر کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور عورت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی منع نہیں کرا کہ آپ فیشن نہیں کرو. اللہ نے کہا ہے کہ آپ فیشن کرو اپنے ہسبینڈ کے لیے, یہ تو نہیں کہا کہ آپ نہیں کریں. اللہ تعالیٰ اتنا غفور و رحیم ہے. ہمارا ہر آدمی کا, عورت کا, ہر ایک کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ اچھا تمہیں اچھے نئے کپڑے پسند ہیں, بناؤ. کتنے کپڑے پسند ہیں اور بناؤ. آدمی کے اوپر ہم تو عورتوں کا تو اللہ کا اتنا, ہم کو سجدے میں اگر ہم سر ڈالیں تو نہیں اٹھا سکتے. پہلی بات تو یہ کہ ہم زندہ ہی اللہ کی حکم کی وجہ سے, ورنہ ابھی ہم مٹی میں ہڈیاں پڑی ہوئی ہوتی, شاید وہ بھی گل چکی ہوتی, کیونکہ پیدا ہوتے ہی لڑکیوں کو دفنا دیتے تھے. یس ویمن. اس کے بعد عورتوں کو جو اگر جو بچ جاتی تھیں عورتیں جن کو چھپا لیتے تھے یا کچھ, یس, ان کا کیا حال ہوتا تھا؟ ماسیوں اور نوکروں سے بھی بدتر حال ہوتا تھا. آپ نے بتایا تھا ٹیچر, مارتے تھے, گھسیٹتے تھے, غصہ کرتے تھے. آدمی تو باس بنے رہتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بھائی نہیں, جو آپ کھائیں گے وہی اس کو بھی کھلائیں, بہن ہو, بیوی ہو, یا ماں ہو, یا بیٹی ہو. اور پیارے نبی نے کر کے دکھایا. بی فاطمہ کو اتنے پیار سے ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. بی فاطمہ آتی تھی تو اتنی عزت, سب حیران ہوتے تھے کہ بھائی لڑکی کے لیے اتنی عزت, اور وہ بھی بیٹی کے لیے. تو ہم نے اس چیپٹر سے کیا سمجھا؟ ہمیں بڑوں کی عزت, ہمیں لڑکیوں کی عزت کرنی چاہیے, ہمیں محنت کر کے کما کے کھانا چاہیے, اور ہمیں نان مسلم کے ساتھ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہے. چھوٹا بڑا نہیں ہے. جو کام مل رہا ہے بندہ محنت سے اور دیانتداری سے, ایمانداری سے کرے. غریبوں کی عزت کرنی چاہیے, اور جو ہم کھائیں وہ اپنی بہنوں کو کھلانا چاہیے. وائف جی. اور جیسے ہر نبی نے محنت کری ہے, کسی نبی نے یہ نہیں کیا کہ نہیں ہم محنت نہیں کریں گے, ہمیں کیوں, اللہ سے مانگ لیتے اللہ تعالیٰ. جیسے
اور 2 پیسے دے دو اوپر سے ایک ہر روز آتی جاتی ایک تھیلی سونے کی. اللہ نے تو نہیں مانگی, انہوں نے کسی بھی نبی نے. اللہ نے کہا بھائی محنت کرو اور خود کماؤ. کھیتی باڑی کر رہے ہیں, بکریاں چرا رہے ہیں, ٹریڈ کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں. بزنس میں بہت برکت پیارے نبی کی وجہ سے, کیونکہ پیارے نبی نے کیا اور پیارے نبی نے کر کے دکھایا. ویمن, اور پیارے نبی نے ہمارے لیے بھی کہا کہ بھائی بزنس کرو. سمجھ آئی؟